یہ نظام جو ہوتا ہے وہ کتب کے ذریعے، تو یہ کتب ہوتے ہیں، کتب، توجہ کرنا، کتب، تو کتب سے نظام چلتا ہے، شہر کا، گاؤں کا، ملک کا۔ تو یہ کتب جو ہوتے ہیں، کتب وہ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور اس کے جلووں میں گم رہتے ہیں، وہ کتب ہوتے ہیں، منزلیں ملتی ہے۔ لیکن جو قطب الارشاد ہوتا ہے، مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ صرف جاتا نہیں ہے، جا کر آتا ہے، جا کر آتا ہے، اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتب کی توجہ یار کی طرف رہتی ہے، اور قطب الارشاد یار کے جلووں میں گم رہتے ہوئے اس کے بندوں میں دعوت و ارشاد کا کام کرتا ہے۔ زمانے کے اہل علم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، روحانی مسئلہ درپیش ہوا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی قطب الارشاد ولایت کا اپنے دور میں ایک منفرد مقام ہوتا ہے، اور حضرت شاہ فضل رحمان قطب الارشاد کے مقام پر فائز تھے۔ تب جب یہ خود قطب الارشاد ہیں، ان کے پاس سب مسئلہ پوچھنے آئے، یہ کس کے پاس جائیں گے؟ سب یہاں رجوع کریں گے، یہ کس کے پاس جائیں گے؟ تو اللہ نے یہ شان ان کو دی تھی کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور ایسی بات آتی کہ پوچھے کس سے، تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حجاب جواب عطا فرماتے تھے۔ ان علماء سے پوچھو، الابریز میں شیخ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ جو عام بندہ ایک مرتبہ حضور کو عالم بیداری میں دیکھ لے وہ ولایت کے 1000ویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے، عام آدمی دیکھ لے تو، اور جو شخص بار بار دیکھے ولی ہو کر، مادر ذات ولی ہو کر، پیدائشی ولی ہو کر، اللہ اس کو کیسا مقام عطا فرماتا ہوگا۔ اور شاہ فضل رحمان صرف مسائل نہیں پوچھتے تھے، اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ حضور سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اس کو مرید کروں یا اس کو ٹال دوں؟ حضور کی بارگاہ سے اجازت ملتی تھی، تب آپ مرید فرماتے تھے۔ تو میں بات وہیں سے شروع کر رہا تھا تو وہیں پہ ختم کر دوں۔ ہم کہتے ہیں ولیوں کی ہم ملتا کیا ہے؟ ولی کو ڈھونڈ رہے، ملتا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ آپ ڈھونڈتے کیا ہے؟ آپ ڈھونڈتے کیا ہے؟ آپ جنت ڈھونڈتے ہیں۔ ہر آدمی کو جنت کی تلاش ہے نا؟ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اپنے ولیوں کے قریب ہے۔ محسن کا ترجمہ صوفیہ ولی کرتے ہیں، کیونکہ ولی ہی اہل احسان ہے، کیونکہ حدیث جبریل میں ہے احسان کا ترجمہ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ اہل احسان وہ ہیں جو اس طرح عبادت کرتے ہیں گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت نہ بن سکے تو ان کی ابتدائی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ احسان والے ہیں۔ تو یہ اللہ والے، ان کے پاس رحمتیں برستی ہے، جب ہم ان کے پاس آتے ہیں تو ان پر جو رحمت برستی ہے اللہ ہمارے گناہ نہیں دیکھتا، ان کے صدقے میں رحمت کے چھینٹے ہم پر بھی عطا فرما دیتا ہے، رحمتوں کا نزول ہم پہ بھی ہو جاتا ہے۔